بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سفر عشق، یہ عشق کا سفر تاریخ 4 فروری 2020 عیسوی کو انجمن غلامان قلندر ویلفیئر سندھ کی جانب سے اپنے رہبر اعلیٰ قبلہ سائیں سید غلام حیدر شاہ قلندری کی سرپرستی میں کراچی ایئرپورٹ سے شروع ہوا۔ بقول قبلہ سائیں سید غلام حیدر شاہ قلندری کے یہ سفر 10 سال پہلے کرنا تھا، کیونکہ اس سفر کی دعوت یعنی میزبان بننے کے لیے روحانی طور پر کافی پہلے ہی دعوت دی جا چکی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ قبلہ سائیں سید غلام حیدر شاہ قلندری نے یہ بھی کہا کہ یہ سفر مشکل بھی ہوگا، اس میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، مگر اس میں صبر برداشت سے کام لینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس سفر کی تیاری کی جا رہی تھی تو اس وقت دنیاوی حالات کچھ سازگار نہ تھے۔ ایک طرف تو ایک اندیکھے وائرس کرونا نے پوری دنیا میں ایک عجیب خوف برپا کیا ہوا تھا، تو دوسری طرف ملک عراق کے اندرونی حالات کرنل قذافی کے شہید کیے جانے کے بعد بہتر نہیں تھے، مگر ان سب معاملات کو ایک جگہ رکھتے ہوئے میزبان کی میزبانی کو اولین ترجیح دی گئی۔ اس سفر میں انجمن غلامان قلندر ویلفیئر سندھ سے وابستہ تقریباً 99 افراد، 84 مرد اور 15 خواتین شامل تھے۔ کراچی ایئرپورٹ سے اڑان بھرتا ہوا ہوائی جہاز دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے۔ جہاز پر کچھ دیر وقفے اور جہاز تبدیل کر کے بعد قلندری قافلہ نجف ایئرپورٹ کے لیے اپنے عشق کا سفر جاری رکھتا ہے اور تقریباً 7 گھنٹے کی مسافت کے بعد قلندری قافلہ نجف ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے۔ یہ وقت کراچی سے نجف ایئرپورٹ تک کا ہے۔ 5 فروری کو مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے دربار پر حاضری دی گئی اور قبلہ سائیں سید غلام حیدر شاہ کو سندھی پٹکا یعنی سر پر امامہ باندھا گیا۔ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے صحن میں کثرت درود پاک کی محفل سجائی گئی۔ محفل کے دوران نعت خوانی اور مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی منقبت پیش کی گئی اور ذکر اذکار کیا گیا، آخر میں دعا کی گئی۔ وہاں سے قلندری قافلہ وادی سلام روانہ ہوا۔ یاد رہے کہ یہ وادی سلام نجف شہر کا سب سے بڑا شہر خاموشاں یعنی قبرستان ہے، جہاں پر لگ بھگ 40,000 کے قریب انبیاء کرام مدفون ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء اولیاء شامل ہیں۔ یہ وادی سلام 3 پرتوں پر مشتمل ہے اور تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر کی اراضی پر پھیلا ہوا ہے۔ اس قبرستان میں کسی جنازے کو دفن کرنے سے پہلے اسے مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے روضے مبارک کا چکر لگوایا جاتا ہے۔ اسی وادی میں مقام زین العابدین علیہ السلام، مقام امام جعفر صادق علیہ السلام اور مقام امام مہدی علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ 6 فروری کو قلندری قافلہ کوفے میں مندرجہ ذیل مقامات پر گیا اور وہاں کچھ جگہوں پر قبلہ سائیں سید غلام حیدر شاہ قلندری کی امامت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی گئی۔ مسجد سہلا، مسجد حنانہ، حضرت میسم تمار رضے، مولا علی مشکل کشا کے گھر کا کنواں، وہ جگہ جہاں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے بعد ان کا سر مبارک لایا گیا تھا، حضرت کمیل علیہ السلام، مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام، مقام حضرت ادریس علیہ السلام، مقام حضرت خضر علیہ السلام، مقام انبیاء صالحین، مقام امام سجاد علیہ السلام، مقام امام مہدی علیہ السلام، مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، مقام زین العابدین علیہ السلام، مسجد کوفہ میں وہ جگہ جہاں مولا علی مشکل کشا کو ضرب دی گئی تھی، بی بی زینب علیہ السلام کی حاضری،
حضرت مختار سکوی علیہ السلام کی حاضری، وہ جہاں سے نوح نبی علیہ السلام کی کشتی جہاں سے اٹھی، 3 دن نجف شریف میں قیام کرنے کے بعد قلندری قافلہ 7 فروری کو سامرا کاظمین کے لیے روانہ ہوا، جہاں راستے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زیارت کی گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کے کنویں کا وزٹ بھی کیا گیا۔ سامرا پہنچ کر امام مہدی علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام کی حاضری دی گئی اور اس جگہ کا وزٹ کیا گیا جہاں سے امام مہدی علیہ السلام نے پرواز کی تھی۔ اب یہاں سے کاظمین کے لیے قلندری قافلہ روانہ ہوا۔ کاظمین پہنچ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حاضری دی گئی اور رات قیام بھی کیا گیا۔ 8 فروری کو صبح کو بغداد میں قلندری قافلے کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضری ہوئی، جہاں پر قبلہ سائیں سید غلام حیدر شاہ قلندری کو پٹکا یعنی سر پر امامہ باندھا گیا۔ زیارت کے بعد قلندری قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت حر علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد قلندری قافلہ کربلا پہنچا۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام، غازی عباس علیہ السلام کی حاضری دی گئی، جہاں پر قبلہ سائیں سید غلام حیدر شاہ قلندری کو پٹکا یعنی سر پر امامہ باندھا گیا، اور یوں ہر روز کربلا میں زیارات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مقام، حضرت علی اصغر علیہ السلام کے مقام، حضرت عباس علیہ السلام کے بازو، حضرت عباس علیہ السلام کے خیمے مبارک، حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمہ مبارک، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمہ مبارک، حضرت قاسم بن علیہ السلام کے خیمہ مبارک، گنج شہداء ابراہیم جواری کی بھی زیارت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے میوزیم کا وزٹ کیا جاتا ہے۔ نہر فرات، وہ نہر جس کا پانی امام حسین علیہ السلام کے خاندان اور ان کے ساتھ کربلا میں موجود لشکر کا پانی بند کیا جاتا ہے، اس کا دورہ کیا گیا۔ اس سفر کے دوران کربلا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شدید برف باری ہوئی، جس سے ٹمپریچر -5 سینٹی گریڈ تک چلا گیا۔ یوں یہ سفر 14 فروری 2021 کو تمام زیارات کے بعد اپنے اختتام پر پہنچا اور قلندری قافلہ اپنے سرپرست اعلیٰ قبلہ سائیں سید غلام حیدر شاہ قلندری کی سرپرستی میں واپس پاکستان پہنچا، جہاں اس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔